بچے کا باپ نکلا، ادھر سے سرکار آ رہے ہیں۔ اب بچہ اچانک میں تھوڑی دیر کے بعد کہتا امی کہا ہاں کا وہ میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ بچے کی عادت تھی اٹھ کے کہتا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے، جسم میں پیروں کی طرف سے روح نکل رہی ہے، آدھے جسم کے نکل چکی ہے، روح پیروں تک آ گئی ہے۔ اس نے کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جب کمر تک روح آئی ہے، امی میرا مدینے والا آ گیا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، سمجھتی ہے شاید سکرات کا عالم ہے۔ بچہ بے خودی میں کہہ رہا ہے، ماں نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، کہا بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے، کہا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ ماں نے لال کو سینے سے لگایا، چیخ ہماری، کہا بیٹے کیا بات کہہ رہا ہے، وہ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے، آنگن بھی خالی ہے، تو کس کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا امی میرا یار آ گیا ہے۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح، دیکھ تو دروازہ بھی خالی ہے، آنگن بھی خالی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ بچہ کہتا ہے امی سن تو صحیح، ٹھہر تو صحیح۔ کہا کیا بیٹے؟ کہا یہ ہوا بتا رہی ہے وہ آنے والا ہے، یہ فضا بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے، یہ مہکی مہکی ہوائیں کہہ رہی ہے وہ آ رہا ہے۔ امی تجھے لگتا نہیں ہے یہ تھمی تھمی ہوا کہتی چل رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ بچہ یہ کہتا جا رہا ہے، اتنے میں سرکار نے دروازے پہ قدم رکھا ہے۔ بچے نے تڑپ کے کہا تھا امی وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے بچہ اٹھنا چاہتا ہے، سرکار نے دوڑ لگا دی ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، حاجی مدینے کو جاتے ہیں، حرم کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، عاشق مدینے جاتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، عاشق مدینے جاتے ہیں، کبھی مینار دیکھ کے دوڑتے ہیں، کبھی گنبد دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ بچے تیرے مقدروں کو سلام، تیری طرف تو نبیوں کا امام دوڑ رہا ہے، فخر الانبیاء دوڑ رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات دوڑ رہا ہے، میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے۔ بچہ اٹھنا چاہتا تھا، وجود کی طاقت ختم ہے۔ سرکار نے جا کر کے ہاتھ لگایا کہ کہا یار تکلیف نہ کر، تکلیف نہ کر، میں آ گیا ہوں۔ سرکار گود میں لے کر کے بیٹھے گئے، آقا نے گود میں بچے کو لیا کہ اب بچہ چہرے پہ نظر جما کے کہہ رہا ہے یار میں نے اپنی یاری نبھا دی ہے، بتا تو صحیح کہ تو اپنی یاری میں سچا ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنی بات کہی ہے، سرکار کہتے میری یاری سچی ہے۔ کہ بتا تو صحیح یہ یاری یہاں ہی کام آئے گی یا مرنے کے بعد بھی کام آئے گی؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے، وعدہ کرتا ہوں قبر میں بھی کام آؤں گا، حشر میں بھی کام آؤں گا۔ جب بچے نے اتنا سنا ہے، مڑ کے ماں کی طرف کو دیکھا، اماں بتا تو صحیح میرا یار چاہتا کہ میں کلمہ پڑھوں۔ ماں تو ماں تھی، اس نے کہا جس میں تیری مرضی ہے۔ پھر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے کہا جا، جب اس کے لیے جاگ ہی رہا ہے تو یاری میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ بھی کر کے دکھا دے۔ پھر بچے نے مسکرا کے کہا یار آخری قید یاری کے تابوت میں ٹھوکنی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، ادھر کلمہ مکمل ہو رہا ہے، ادھر روح نکل جا رہی ہے، بچے کا انتقال ہوا ہے۔ اب سرکار جانے لگے ہیں، باپ نے کہا تھا محمد ٹھہرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ہمارا تھا، اب کلمہ پڑھ کے مرا ہے، یہ تمہارا ہو گیا ہے، اسے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، قربان جاؤ بچے کے مقدر پہ۔ آقا کہتے ہیں ابو بکر یار کو گود میں اٹھا لو اور اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم کے دروازے پہ لایا گیا، سرکار کے دروازے پہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب جنازہ جب چل رہا ہے، میرے سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں، جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، موسم سردی کا ہے، سرکار کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا ہے۔ جب جنازے کے دفن سے فارغ ہوئے ہیں، واپس آئے، حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سرکار ایک بات بتائیے گا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ سرکار موسم سردی کا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس صحابی کو قبر میں اتارتے وقت آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ دوسری بات سرکار یہ ہے کہ راستے میں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تب میرے سرکار نے مسکرا کے کہا تھا عمر تجھے کیا بتاؤں، جب میرے یار کا جنازہ چل رہا تھا تو اتنے فرشتے آئے تھے، اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ کہا سرکار ماتھے پہ پسینہ کیوں؟ کہا جب میں نے یار کو قبر میں اتارا تھا، جنت کی حوروں نے آ کر کے لائن لگاتی تھی اس کی زیارت کے لیے، اور ساری حوریں میرے پیر سے اتر کے جا رہی تھی۔ کہا تجھے کیا بتاؤں عمر، وہ اتنا نصیبوں والا ہے کہ جیسی قبر میں پہنچا ہے خدا نے میرے پسینے کے صدقے میں قبر کو جنت بنا ڈالا ہے۔